بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے بہت بڑے ٹائکون اور امیر ترین بزنس مین ملک ریاض، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اگر انہیں پاکستان کا مکیش امبانی کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ان کا بزنس نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی جدی پشتی امیر انسان نہیں تھے۔ یہ بھی غربت کی چکی میں نہ جانے کتنا عرصہ پستے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم کیا کہ انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی زندگی کی کہانی جان میں جہاں بھی کام کرتا میری نوکری ہی چھوٹ جاتی۔ کہتے ہیں کہ شادی کو 2 ماہ ہوئے تھے کہ کنگال ہو گیا۔ بیوی الگ تانے دیتی اور ماں کی بیماری پر الگ پیسوں کی ضرورت تھی۔ مہنگائی بڑھتی گئی مگر میرے حالات نہ بدلے۔ بچے آئے روز فرمائشیں کرتے تو میں منہ چھپاتا پھرتا۔ آخر ایک سکول میں چوکیداری شروع کر دی۔ دن رات محنت کر کے بھی 15,000 تنخواہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگا کہ تیری ذات رشوت خوروں اور سود خوروں کو تو عطا کرتی ہے، پھر مجھ جیسا کمانے والا کیوں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ میں تنخواہ لے کر گھر جا رہا تھا کہ جب گھر پہنچتے ہی حواس گم ہو گئے، کیونکہ میری تنخواہ پچھلے 3 گھنٹوں سے میں یہاں پر چلچلاتی دھوپ میں لائن میں کھڑا تھا، صرف اس لیے کہ مجھے کچھ سستا راشن مل جائے۔ یوٹیلٹی سٹور پر اتنی لمبی لائن تھی کہ بار بار دھکوں کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود میں اسی کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے کچھ لے سکوں اور سودا لے کر ہی جاؤں۔ چلچلاتی آگ برساتی دھوپ گویا میرا دماغ گرما رہی تھی، مگر پھر بھی ڈھیٹ بن کر کھڑا رہا۔ کبھی سر پر بازو رکھ لیتا تو کبھی اپنے ہاتھ میں موجود رومال کو اپنے سر پر رکھ لیتا تاکہ کسی طرح اس گرمی کی شدت کو کم کر سکوں۔ کتنے ہی گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد میرا نمبر آیا تھا، لیکن تب تک سٹور بند ہو چکا تھا۔ وہاں پر سامنے کھڑا لڑکا کہنے لگا کہ سٹور بند ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ کل دوبارہ آئیے گا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کنویں کے پاس آ کر بھی پیاسا ہی رہ چکا ہوں۔ عین موقع پر کسی نے کنویں میں پھینکے جانے والا ڈولا توڑ کر رکھ دیا ہو۔ میں پریشان سا اس لڑکے کا چہرہ دیکھنے لگا، بڑی بے چارگی سے کہنے لگا کہ میں پچھلے 4 گھنٹوں سے دھوپ میں کھڑا ہوں، اب جا کر میرا نمبر آیا ہے۔ ایک تو ویسے ہی دھکے لگ کر مجھے سب سے آخر میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اب مجھے کچھ تو راشن دو، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، میں لسٹ بنا کر لایا ہوں، تم جلدی سے مجھے سودا دے دو۔ لیکن اگلے ہی پل وہ سٹور کے دروازے بند کر چکے تھے۔ کہنے لگے کہ او بھائی، تیرے کانوں میں ہماری آواز نہیں پہنچی؟ جب کہہ چکے ہیں کہ سٹور بند ہو چکا ہے، کل آنا تو پھر بھی چڑھے جا رہا ہے۔ جا، اتنے ہی تیرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں تو جا کر دوسرے سٹور سے راشن لے لے۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ میرا احساس کر کے مجھے کچھ راشن دے دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو الٹا میرے منہ پر ہی سٹور کا دروازہ بند کر کے جا چکے تھے، اور میں خالی آنکھوں سے اپنے ہاتھ میں موجود وہ پرانے بوسیدہ سے 500 کے 2 نوٹ دیکھتے ہوئے رہ گیا۔ یہ پیسے کچھ لوگوں کے لیے شاید بہت تھوڑے تھے، ان کی نظروں میں تو ان پیسوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، لیکن میرے لیے یہ بھی بہت تھے۔ میری اماں نے نہ جانے کتنے مہینوں سے ان نوٹوں کو اپنے بوسیدہ سے دوپٹے کے کونے میں باندھ رکھا تھا، صرف اس لیے کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ میں جہاں پر مزدوری کرتا تھا وہاں پر کچھ مزدوروں کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ وہ لوگ تو بڑے ہی تیز ترار تھے، لڑائی جھگڑے کے ماہر تھے، اور میں ٹھہرا اپنی ماں کا اکلوتا بھولا بھالا سا لڑکا۔ ان اتار چڑھاؤ اور لڑائی جھگڑوں سے مجھے ہمیشہ میری ماں نے دور ہی رکھا تھا، لیکن جب میری ماں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے دوبارہ وہاں پر مزدوری کرنے کے لیے بھیجا ہی نہ تھا۔ میری جگہ پر وہاں انہوں نے مزدور رکھ لیا تھا، اور میں اب کام کے لیے مارا پھر رہا تھا، لیکن کوئی کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ گھر میں راشن بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ میری شادی ہوئی تھی، شادی کو بس 2 مہینے ہی ہوئے تھے، اور ان 2 مہینوں میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں اپنی بیوی کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں۔ وہ مجھ سے آخر ضد ہی کیا کرتی تھی، کبھی کبھار کہہ دیتی کہ بھونے چنے لا دو، یا پھر بھٹا کھانے کی ضد کر لیتی، کبھی کبھار پھولوں کے گجرے مانگ لیتی، اور میں خوشی اس کے لیے یہ چھوٹی موٹی چیزیں لا کر چلا جایا کرتا تھا۔ 2 مہینوں میں ہی میں خالی ہاتھ ہو چکا تھا، گھر میں راشن بھی ختم ہونے لگا۔ اس بار جب میری ماں نے روٹی بنا کر ہمارے سامنے رکھی تو میری ماں میرے سامنے کھانا رکھنے کے بعد خود دور جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، ہم لوگ مل کر ہی کھانا کھاتے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو دور بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا کہ اماں، دور ہٹ کر کیوں بیٹھ گئی ہو، اور مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ شاید آج گھر میں سالن بھی نہیں پکا تھا، کل کی ہی پکی ہوئی ماش کی دال اور ساتھ چٹنی اماں نے میرے سامنے رکھی تھی، جو کہ اتنی کم تھی کہ پہلے دال ختم ہوتی اور بعد میں روٹی، ایک ہی روٹی وہ پتلی چھانسی میرے سامنے پڑی تھی۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تو کھا لے، میرے معدے میں بہت درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روٹی نہیں کھانی ورنہ درد بڑھ جائے گا۔
میں نے اپنی ماں کی بات پر سر ہلا دیا۔ بیوی کو تو میں کل شام ہی اس کے میکے چھوڑ کر آیا تھا۔ میں نے 2-3 نوالے لیے اور پھر اماں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے جو تو ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے علاج کروائے گی؟ چلا شاباش، آدھی تو کھا اور آدھی میں کھاتا ہوں۔ میری بات پر میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نوالے بنا کر اپنی ماں کے منہ میں ڈالنے لگا۔ کہنے لگا کہ فکر مت کر، دیکھنا میرا کام اچھا بھلا چل جائے گا، بس فکر مت کرو۔ لیکن اگلی صبح اس کے باوجود کوئی انتظام نہیں ہو پایا تھا۔ تبھی میری ماں نے مجھے اپنے دوپٹے کے ساتھ بندھے ہوئے مشکل وقت کے لیے وہ 500 کے نوٹ نکال کر دیے تھے کہ ان سے جا کر تھوڑا بہت آٹا لے آؤ، بہو کو چند روز اپنے میکے میں ہی رہنے دو، وہاں پیٹ بھر کر کھانا تو کھائے گی۔ مگر میں کیا کرتا، میرے پاس تو اب یہی 1000 روپیہ بچا تھا۔ سٹور بھی بند ہو چکا تھا۔ مجبوراً دوسری دکانوں پر گیا اور وہیں سے کچھ آٹا لے کر گھر چلا آیا۔ وہ آٹا اتنا تھا کہ 2-3 روز کے لیے ہم ماں بیٹے کو بہت ہو جاتا۔ دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے مجھے کوئی کام مل جائے، کم از کم اس طرح کے مشکل وقت سے تو میری جان چھوٹ جائے۔ میں یہی سوچتا ہوا اپنے گھر کی گلی میں پہنچا۔ بے ساختہ میرا دھیان بیوی کی جانب گیا تھا۔ بیوی بھی متوسط طبقے سے ہی تعلق رکھتی تھی، مگر حیثیت میں ہم سے کچھ بہتر ہی تھے۔ میری طرح کنگال نہ تھے، لیکن مجھے کہاں خبر تھی کہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی مجھ پر یہ نوبت آ جائے گی۔ چلو اچھا تھا کہ وہ ہمیں سادی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ چند روز میں کے رہ آتی، تب تک مجھے بھی نوکری مل جاتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں گھر میں داخل ہوا تھا کہ جب صحن میں ہی مجھے ماں اور بیوی بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ ماہرہ میری ماں کے پاس ہی بیٹھی انہیں اپنے میکے والوں کی باتیں بتا رہی تھی۔ شاید وہ ابھی ابھی ہی پہنچی تھی۔ میرے تو چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر فوراً مسکرا کر میرے پاس آئی۔ میں بجائے خوش ہونے کے الٹا پریشان ہو گیا، لیکن بہرحال یہی ہماری زندگی تھی، اس لیے صبر تو کرنا تھا۔ اس روز جب میری ماں روٹی بنانے لگی تو ماہرہ بولی کہ روٹی میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ گھی تو موجود نہیں تھا، نہ ہی کوکنگ آئل تھا۔ سوکھی روٹی بنانے پر اس نے مجھے دیکھا تھا۔ کوکنگ آئل ختم ہے، آپ لے کر نہیں آئے؟ میں نے سرسری سے انداز میں کہہ دیا کہ نہیں، یاد نہیں رہا، کل لے آؤں گا۔ روٹی بنانے کے بعد جب اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو اس میں سالن ہی موجود نہیں تھا۔ حیرت سے میری اماں کو دیکھ کر کہنے لگی کہ خالہ، سالن تو آپ نے بنایا ہی نہیں۔ اب دیکھیں کیسے رات ہو چکی ہے، اگر کچھ بنا نہیں تھا تو مجھے بتا دیتے، جیسے ہی میں آئی تھی تو ساتھ ہی سالن بھی بنا دیتی۔ مگر اس مرتبہ میری ماں نے میری جانب دیکھا تھا، پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ بیٹا، میں تمہارے شوہر کو بتانا ہی بھول گئی تھی کہ سبزی بھی لانی ہے، ورنہ سبزی آ جاتی۔ میری بیوی ہم دونوں کا چہرہ دیکھ کر کچھ سمجھ چکی تھی۔ کھانے کے لیے ہم بیٹھے تو میں نے اور اماں نے آدھی روٹی ہی کھائی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ بچت کر سکے، جبکہ پوری روٹی ماہرہ کے سامنے رکھی تھی۔ اس نے بھی آدھی ہی روٹی کھا کر ہماری جانب بڑھا دی تھی۔ پھر کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ جب اس نے اصرار کیا تو مجبوراً مجھے بتانا ہی پڑا کہ مجھے سیٹھ نے کام سے نکال دیے ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی بہت کنجوسی سے کام لینا پڑے گا۔ پہلے تو وہ تھوڑی ہڑبڑائی تھی، سیٹھ کو برا بھلا کہنے لگی، پھر کہنے لگی کہ فکر مت کریں، ہم بیجا خواہشات نہیں کریں گے، نہ ہی فالتو چیزیں استعمال کریں گے، بلکہ جتنی ہو سکی بچت کریں گے۔ میں بڑا ہی خدا ترس قسم کا شخص تھا۔ میں نے آج تک کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ اگر کوئی کھاتے وقت میرے پاس آتا تو میں اپنے حصے کا کھانا بھی اسے دے دیا کرتا تھا۔ یہی میری عادت تھی۔ اس روز میں کام ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ایک اسٹور پر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے حساب کتاب اچھے سے آتا ہے، اگر آپ کو اپنی دکان پر کسی طرح کے کام والے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے اپنی دکان پر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگلے پل وہ مجھے وہاں سے جھڑک کر نکالنے لگا کہ کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، چلو۔ اور میں بس گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا کہ روزگار کے لیے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کی خاطر ہم مردوں کو کیسی جھڑکیاں سہنی پڑتی ہیں۔ ماں کا سارا لاڈ پیار اور محبت تو بس بچپن تک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹے کی پیدائش پر بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ بیٹی ہو تو لان تان کیا جاتا ہے، ملامت کیا جاتا ہے، بیٹی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بیٹی پھر بھی خوش نصیب ہوتی ہے کہ 4 دیواری میں رہتی ہے، بھلے ہی جھڑکیاں کھاتی ہے، لیکن عزت کی روٹی تو اس کا باپ بھائی کما کر اسے دے دیتا ہے۔ لیکن ہم لڑکے جن کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، عقیقہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ باپ کا سہارا آ گیا، باپ کا بازو آ گیا، مرد کی ناک اونچی ہو جاتی ہے اور عورت بھی معاشرے میں اترا کر چلتی ہے کہ میرے تو اتنے بیٹے ہیں۔ لیکن وہی بیٹے جب بڑے ہو کر جھڑکیاں سہتے ہیں، ماں ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر پیسے مانگتی ہے تو نہ جانے ان بیٹوں کے دل پر کیا گزرتا ہے۔
جب وہ سب کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے بے عزت اور ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ اپنی اوقات کے مطابق بھی بہت جگہ پر کام دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی اچھا کام نہ ملا۔ گھر میں تو فاقہ کشی بڑھنے لگی تھی۔ اب تو حالات مزید سے مزید برے ہونے لگے تھے۔ آخر کو جب اپنی ماں اور بیوی کی بری حالت دیکھی اور بیوی کے تانے سنے تو پریشان سا بھی ہونے لگا تھا کہ کہیں بیوی چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے۔ ماں بھی بیمار تھی، ان کی دوا کے لیے بھی بندوبست کرنا تھا۔ کام کے سلسلے میں میں ایک جانب کو چل رہا تھا کہ جب وہاں پر کسی کو اپنے گھر سے کچرا اٹھوا کر گھر سے باہر پھینکوانا تھا۔ ان کے گھر میں مرمتی کام چل رہا تھا اور اب فالتو کا کچرا ان کے گھر میں پڑا تھا جس کو اٹھا کر پھینکوانا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سنا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں کچرا سمیٹنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ سامنے کھڑا شخص سر سے لے کر پیر تک مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ تم میری مدد کرو گے؟ دیکھنے میں تم اچھے خاصے گھر سے لگتی ہو، لیکن میں انہیں کیا بتاتا کہ مجبوری انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ گھر کوئی زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ میں ریڑھی میں سارا فالتو سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگا۔ میری کمر مزدوری کر کے ٹوٹ چکی تھی اور ایسا کرنے کے بعد آخر میں اپنی جیب سے 1000 روپیہ نکال کر اس شخص نے دیا تھا۔ وہ 1000 روپیہ بھی گویا میرے لیے میری جان سے بڑھ کر تھا۔ بیوی کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی، بار بار جی متلا رہا تھا۔ کل رات بھی اس نے پیٹ بھر کر کچھ نہیں کھایا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر سے ایک مرتبہ چیک اپ کروا لوں، اگر کوئی خوشخبری ہوئی تو مجھ پر تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گے۔ یہ سب سوچ رہا تھا، ان پیسوں سے بہت دال سبزی لی اور باقی پیسے لے کر بیوی کے ساتھ اسپتال چلا گیا۔ اس کو لے کر تو پرائیویٹ کلینک پر گیا تھا، لیکن جب وہاں کی فیس سنی تو دماغ ٹھکانے آ گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا چکا تھا۔ 1500 تو صرف اور صرف اس گائناکالوجسٹ کی فیس تھی۔ چپ چاپ بیوی کو لے کر واپس آ گیا۔ آخر کو بیوی نے یہ بھی تانا دے دیا کہ تم تو ایک مناسب سے ڈاکٹر سے میرا چیک اپ تک نہیں کروا سکتے، پتہ نہیں کب ہمارے دن بدلیں گے۔ مگر میں کیا کرتا، اس کو سرکاری اسپتال لے آیا، جہاں پر اس کا چیک اپ ہوا۔ گھنٹوں دھکے کھائے، ذلیل ہوئے، اور تب جا کر بیوی کی رپورٹ سامنے آئی، جس میں یہ تھا کہ بیوی خیر سے ماں بننے والی ہے، وہ بھی 2 بچوں کی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ دل سے یہی دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ آنے والا بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آئے، ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، میں یوں ہی چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرنے لگا، لیکن حالات بہت تنگ تھے۔ مجھے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے مرغی کب کھائی تھی، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آخری مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کب کھایا تھا۔ بس اتنا ہی یاد تھا کہ ابھی میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے ابال پڑ رہے ہیں، اور میں دسترخوان سے یہ کہہ کر اٹھ کر جایا کرتا تھا کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ ماں کے لیے دوائیاں، پھر بیوی کے لیے دوائیاں اور پھل، یہ سب کچھ ہی رات کو سونے سے پہلے سوچتا رہتا کہ آخر ان سب کا انتظام کیسے کروں گا۔ جیسے تیسے وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ 2 بیٹے ہی بڑے خوبصورت تھے۔ ان کو دیکھ کر ایک پل کو میرے دل کو سکون ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے بیٹے عطا کیے ہیں۔ یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے اور ان کو ہمارے حق میں نیک ثابت کرے۔ میں ایک سکول میں چوکیداری کرنے لگا تھا۔ رات کے وقت مجھے اس سکول میں چوکیداری کرنی ہوتی تھی، لیکن چوکیداری کرنے کے مجھے صرف 15,000 ہی مل رہے تھے۔ اگر یہ آج سے کچھ سال پہلے ہوتے تو میرے لیے اس رقم کی بڑی اہمیت تھی، لیکن اب یہی 15,000 مجھے کم لگنے لگے تھے۔ کتنی ہی مدتوں سے میں پیٹ بھر کر کھا پی نہیں سکا تھا اور نہ ہی اپنے لیے کچھ خرچ کر سکا تھا۔ میرے تو سارے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ بامشکل بیوی بچوں اور ماں کی خواہشات پوری کر رہا تھا۔ ابھی بھی تنخواہ ملنے میں 8 دن باقی تھے، لیکن تنخواہ پہلے ختم ہو چکی تھی۔ جیب میں صرف 500 روپیہ تھا۔ میں شکوہ کناں نظروں سے آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں شکوہ سا آنے لگا تھا۔ اس وقت میں اکیلا تھا، دھوپ بڑے زوروں سے میرے سر پر تھی، سورج میاں تو جیسے ابل رہے تھے اور میں بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ چھتری سے اپنے سر پر سایہ کیے سوچنے لگا کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی برے کام نہیں کرتا، بس حلال رزق کمانے کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہوں۔ پہلے صرف ماں اور بیوی تھی، اب 2 بیٹے بھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، کل کو ان کو سکول ڈالنا ہے، پھر بیماری اور مصیبتیں الگ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ میں اکیلا جی سب کچھ کیسے کروں گا؟ ابھی تو میری اتنی عمر بھی نہ تھی، پھر بھی میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو چکے تھے، صرف اور صرف ان پریشانیوں کی وجہ سے۔ جو 15,000 ملتے تھے وہ مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے تھے، اور بھی کئی جگہ پر نوکری ڈھونڈنے میں لگا تھا، مگر نوکری ملتی ہی نہ تھی۔ پہلے جو یہاں پر تنخواہ مجھے 9,000 مل رہی تھی،
صبح شام یہیں پر چوکیداری کرنے کے بعد وہ 15,000 کر دی گئی تھی۔ بہرحال میں اپنے رب سے شکوہ کرنے لگا کہ اب تو دن پھیر دے، کتنے سال گزر چکے ہیں، میں اس طرح کی مصیبتوں سے گھرا ہوا ہوں۔ یہ 15,000 بھلا میرے کس کام کے؟ ان سے نہ ہی میں اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں اور نہ ہی کبھی ان کی من پسند چیز لا کر دے سکتا ہوں۔ ارے وہ تو مجھ سے کوئی فرمائش کر دیں تو میں بس بات کو بدلنے میں ہی لگا رہتا ہوں کہ کسی طرح بچوں کی بات کو نظر انداز کر کے ان کا دھیان ہٹا سکوں۔ کتنی دیر میں اپنے رب سے شکایت کرتا رہا کہ دنیا میں تو لوگ رشوت اور حرام خوری کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، اور ایک میں ہوں جسے بس 15,000 کی گھنٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔ کتنی ہی دیر یوں ہی گزر گئی۔ اس روز مجھے تنخواہ ملنی تھی۔ جب اسکول کے مالک نے 15,000 نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے تھے تو میں اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی دیکھتا ہی رہ گیا جو اس نے اپنی جیب سے نکالی تھی۔ اس کی جیب میں 5,000 اور ہزار کے کتنے زیادہ نوٹ تھے، جن میں سے میری تنخواہ کے لیے 15,000 نکالنا تقریباً دریا میں سے ایک مشکیزہ پانی بھرنے کے برابر تھا۔ گہری سانس خارج کی اور افسردگی سے وہ 15,000 روپے یوں تھامے جیسے ان کی میری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ ان پیسوں کو میں نے ہاتھ میں لیا اور پھر گھر آنے لگا۔ وہ پیسے میری مٹھی میں ہی تھے۔ چلتا چلتا میں گھر تک آیا تھا۔ میرا دل آج بہت بے چین تھا۔ گھر آیا تو آ کر سامنے بستر پر بیٹھ گیا۔ بیوی بچے اور ماں خوش تھے کیونکہ جانتے تھے کہ آج مجھے تنخواہ ملنے والی ہے۔ مجھے گھر دیکھ کر میری بیوی کہنے لگی کہ پہلے تو آپ تنخواہ ملنے پر بہت خوش ہوتے تھے، مگر آج آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میری ماں بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ میں ان کے سامنے بھی یوں ہی شکوہ کرنے لگا۔ میں کہنے لگا کہ کیا فائدہ اس تنخواہ کا، صرف 2 وقت کی روٹی ہی مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نہ اپنے بچوں کی خواہشات پوری کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہارے اماں اور بچوں کے لیے کچھ لا سکتا ہوں، بلکہ اس سے سسک کر اور گھٹ گھٹ کر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ خیر پیسے لو اور اماں کے ساتھ جا کر کوئی سودا صرف لے آؤ۔ دل تو یوں کر رہا تھا کہ جیسے کسی کونے میں کود کر یا کسی ٹرک کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں۔ میری یہ بات سن کر میری اماں مجھے جھڑکنے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ارے وہ بھی تو لوگ ہیں جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم سے بھی برے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کی حالت کو دیکھ کر ہمیں اپنے رب کے کرم پر بے سختہ شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرے گا۔ مجھے پیسے دو، میں جا کر سودا لے کر آؤں۔ تم تو بے گناہ وجہ ہی ناشکری کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اس ناشکری کی۔ میری ماں مجھے یہ سب کہہ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی دیکھی تو ایک پل کو میں گھبرا سا گیا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں تو پیسے موجود ہی نہیں تھے۔ میں حیرت سے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اپنا بٹوا دیکھا، پھر چارپائی دیکھی، مگر وہ پیسے میرے پاس موجود ہی نہیں تھے۔ نہ جانے وہ پیسے کہاں رہ چکے تھے۔ میں دوبارہ اس راستے پر گیا لیکن کہیں بھی وہ موجود نہ تھے۔ میری ماں تو دل پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ بیوی تو شور مچا چکی تھی کہ یہ کیا کر دیا، پیسوں کو جیب میں کیوں نہیں ڈالا، جبکہ مجھے تو لگا تھا کہ جیسے میرا دل یہیں پر پھٹ جائے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اب مجھے ان 15,000 روپے کی قدر ہو رہی تھی۔ ان 15,000 روپے میں مہینے کا راشن آنا تھا، اماں کی دوا آنی تھی، بچوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں آنی تھی۔ ارے یہ پیسے تو میرے لیے بہت زیادہ اہم تھے۔ ان سے تو میں نے مہینہ بھر بہت کچھ کرنا۔ ارے اور نہ صحیح تو بغیر چھانے ہوئے آٹا تو آ ہی سکتا تھا جو ہم مہینے کی آخری دنوں میں استعمال کیا کرتے تھے تاکہ پیٹ بھر سکے۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ واپس انہی راستوں پر گیا۔ سارے راستے لوگوں سے پوچھتے ہوئے گیا کہ کیا کسی نے یہاں پر پیسے گرے ہوئے دیکھے ہیں، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں دیکھے، اگر کسی کو ملے بھی ہوتے تو کون بتاتا، سب کو اپنی جیب کی پڑی تھی۔ میں یوں ہی پریشان حال لوٹ آیا۔ میری ماں اور بیوی کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، شاید ہمارے نصیب میں یہی تھا، دعا کرو کہ وہ پیسے کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگیں جو واقعی ان کا مستحق ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے بھی زیادہ پریشان حال ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس موجود پیسوں کی مدد سے اس کی مدد کر دی ہو۔ اس کے لیے تو یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں ہوگی کہ اسے راستے میں پڑے ہوئے اتنے زیادہ پیسے مل گئے۔ ذرا سوچو، اگر وہ کوئی غریب بچے ہوئے یا کوئی دیہڑی دار ہو جس کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ ہو، اگر اسے یہ پیسے ملیں گے تو اس کی تو عید ہو جائے گی۔ آج وہ ہمیں ڈھیروں دعائیں دے رہا ہوگا، اگر وہ دعا نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر ہمیں لازمی دے گا۔ میری بیوی اور میری ماں مجھے حوصلہ دے رہے تھے جبکہ میں پچھتا رہا تھا۔ میری امی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنے رب سے میں نے بجائے شکر کے ساری رحمتوں اور برکتوں کی ناشکری کی تھی۔ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میں رونے لگا۔ اس روز جب تہجد کی نماز پڑھی تو رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگنے لگا۔ پورا مہینہ آخر کیسے نکلتا۔ لیکن اگلے روز جب میں چوکیداری کرنے کے بعد واپس گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک سیاہ رنگ کا شاپر پڑا ملا۔
وہ شاپر یوں تھا جیسے اس میں کچھ خاص پڑا ہو۔ وہ پڑا تو کچرے دان کے پاس ہی تھا، مگر کافی منفرد سا لگ رہا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس شاپر کو میں نے اٹھا لیا۔ جیسے ہی کھول کر دیکھا تو اندر 5-5 ہزار کے کئی نوٹ موجود تھے۔ پیسوں کو دیکھ کر میں گھبرا سا گیا۔ شاپر کو دوبارہ وہیں پر رکھ دیا۔ کتنی ہی دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید کوئی اٹھا کر لے جائے، لیکن جب کوئی نہ آیا تو میں نے وہ شاپر لیا اور گھر چلا آیا۔ بیوی اور ماں جی پیسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ پیسے لاکھوں میں تھے۔ کہنے لگی کہ کہیں سے چوری کر کے لائے ہو کیا، مگر میں انہیں بتانے لگا کہ یہ تو مجھے کچرے کے ڈھیر پر پڑے ملے تھے۔ میں کتنی دیر وہاں پر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ جب کوئی نہ آیا تو پھر میں شاپر اٹھا کر لایا تھا۔ 3 روز تک میں روزانہ وہاں پر جاتا اور انتظار کرتا کہ آخر یہاں پر کوئی ان پیسوں کو ڈھونڈنے والا آیا ہے یا نہیں، لیکن جب کسی نے بھی ان پیسوں کے بارے میں نہیں پوچھا تو وہ پیسے مجھ پر حلال ہو چکے تھے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ان سے میں نے اپنی ایک بڑی کریانے کی دکان کھول لی۔ دھیرے دھیرے اس میں برکت ہوئی اور وہ سپر سٹور بن گیا۔ میں ماہانہ اچھی خاصی رقم کمانے لگا تھا۔ میری غربتیں چھٹ چکی تھی۔ وہ رقم جو مجھے اس شاپر میں ملی تھی، جب رقم میرے پاس جمع ہو گئی تو میں نے اس رقم کو غریب، مسکین، یتیم بچوں میں بانٹ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور آج تک اللہ کے دیے ہوئے میں سے غریبوں، مستحقین، بیواؤں، یتیموں کے گھروں میں راشن ڈلواتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کس کے صدقے کیا۔ پھر ایک ایسے انسان سے ملا جو پراپرٹی کا بزنس کرتا تھا۔ میں نے کچھ پیسہ اس کے ساتھ انویسٹ کیا اور وہاں سے بھی مجھے میری امیدوں سے کہیں زیادہ لاکھوں میں منافع ہوا۔ اس طرح پھر میں نے اپنا ذاتی پراپرٹی کا کام شروع کر دیا اور اس کے ساتھ دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر پیسہ انویسٹ کیا، خاص کر بیریا ٹاؤن، جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم کیا گیا ہے۔ نہ جانے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے میں نے کوئی چوری ڈاکہ کر کے اتنا پیسہ نہیں بنایا۔ میں نے انتہا سے زیادہ غربت دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ عروج کو زوال اور زوال کو عروج بخشتا رہتا ہے۔ میں آج جتنے جوگا بھی ہوں، یہ صرف اس ذات کی کرم نوازی اور میرے والدین کی دعا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے راستے میں کانٹے نہیں بکھیرے اور نہ ہی کبھی حسد کیا۔ میری آپ سب کو یہی نصیحت ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے محنت سے کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو ضرور پورا کرے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔